یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بڑے پریشان ہیں معاشرے کے اندر، ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں، نوجوان نسل بے راغبی کا شکار ہے، کوئی منظر نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، صبح سے شام تک فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دین سے اس قدر دور ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، وضو کے طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، اور جو بنیادی چیزیں ہیں غسل کرنے کے طریقے نہیں آتے، اور دین کو ہم نے بالکل اپنی ترجیحات میں سب سے اینڈ پر رکھ دیا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ ہماری اولادیں بہت بگڑتی جا رہی ہیں، آنے والی جنریشن اور والدین پریشان ہے کہ ان کو کیسے سنوارا جائے۔ جب سنوارنے کا وقت تھا تو تب کہاں تھے؟ جب ان کی تربیت کا وقت تھا، جب دین کے احکامات بتانے کا وقت تھا، اور وہ بچے انہوں نے کسی مدرسے میں جا کر، کسی ادارے میں جا کر، کسی مسجد میں جا کر، کسی کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کہیں نہیں پڑھا کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی جھوٹ بول لینا چاہیے، میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی تو وہاں پہ یہ فضولیات اور لغویات، یہ ایکٹیویٹیز، یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ہمیں کر لینی چاہیے۔ انہوں نے یہ کبھی کہیں کچھ نہیں پڑھا، تو پھر بھی بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ بچے نے نہ مدرسے میں کہیں کتاب میں پڑھا، نہ اس نے ادارے میں پڑھا، نہ کسی اسکول میں پڑھا، کسی دنیا کی کتاب میں، حتیٰ کہ کسی اور مذہب کی کتابوں میں بھی یہ بات درج نہیں ہے کہ جھوٹ کے، وہاں بھی جھوٹ کے خلاف لکھی ہوئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ اس کے باوجود جھوٹ بولے گا، اب بتائیں کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ سب سے پہلے والدین ہوں گے۔ کیوں؟ کہ والدین نے اس بچے کی موجودگی میں جھوٹ بولا تھا، اور بار بار بولا، اور بچے نے سمجھا کہ جب والدین جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں بھی بول لیتا ہوں، کیونکہ بچے نے ابتدا میں نہ تو قرآن کو پڑھ کر یا حدیث کو پڑھ کر یا شریعت کو پڑھ کر دین کو نہیں سیکھنا، بچے نے ابتدا میں تو دین کو سیکھنا ہے، آپ کو دیکھ کر سیکھنا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز